بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک۔ بخاری شریف کتاب الصوم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مروی ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان پہ مسواک کے عمل کو لازم کر دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ مسواک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ یہ سنن المرسلین ہے اور یہ سنت انبیاء ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ مستقل ساری زندگی اس عمل کو اپنایا۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی صبح و شام کی سنت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسواک فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ عند کل صلاۃ و عند الوضوء اس قسم کے الفاظ احادیث میں آئے ہیں کہ تمام نمازوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، اور جب بھی وضو فرماتے رسول پاک علیہ السلام مسواک فرماتے، حتیٰ کہ کھانا کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی۔ رات کو سوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی محفل ہے، کچھ لوگوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھنا ہے، یا اپنی فیملی کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس وقت کی بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین میں ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، زوجہ ہیں۔ وہ بھی فرماتی ہیں کہ کان اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرہ شریفہ میں داخل ہوتے تو رسول پاک علیہ السلام جو ہیں مسواک کیا کرتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الطہارہ باب السواک کے اندر۔ تو یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے ایام تھے، آپ بیماری میں تھے، آپ پہ نقاہت طاری تھی، آپ علیہ السلام سے یعنی اٹھ کے بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری کے ایام میں میرے حجرے میں تھے، اور میرے حجرے میں میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر وہ ملنے کے لیے حاضر ہوئے عیادت کی غرض سے۔ تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے، میرے جسم سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے مسواک کی جانب دیکھا۔ تو میں نے اندازہ کیا کہ نبی علیہ السلام کو مسواک کی حاجت ہے اور ضرورت ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو مسواک چاہیے؟ آپ نے اشارے سے فرمایا کہ ہاں مسواک چاہیے۔ میں نے مسواک اٹھا کے نبی علیہ السلام کو دی، لیکن وہ سخت تھی، نقاہت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چبانے پہ قادر نہ تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ میں اس کو چبا کے دے دوں، کیونکہ وہ تو بیوی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میاں بیوی میں تو ویسے ہی قربت کے تعلقات ہوا کرتے ہیں، اور اماں عائشہ جیسی بیوی تو کائنات کے اندر آئی ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آیا، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل عائشہ علی النساء کمثل السرید علی سائر الطعام، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، ان کی فضیلت، ان کی برتری پوری کائنات کی عورتوں کے اوپر ایسی ہے جیسی سرید کے کھانے کو دنیا کے سارے کھانوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ، آپ کے حکم پہ مسواک کو چبایا۔ اب عائشہ کے منہ کے اندر مسواک ہے، وہ چبا رہی ہیں، اور آپ کا لعاب دہن اس مسواک کے اندر داخل ہو گیا، اور وہ مسواک انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آپ علیہ السلام نے اماں عائشہ کے منہ سے نکلی ہوئی مسواک اپنے منہ مبارک کے اندر پھیری، اور اچھی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی کے اندر ذکر کیا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسواک کا عمل کتنا مبارک اور کتنا اہم ہے، کہ مرض الوفات کے ایام میں، انتہائی بیماری کی حالت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کے عمل کو نہیں چھوڑ رہے۔ مسواک کے بہت فضائل ہیں۔ مسواک کے فضائل میں آتا ہے کہ اس سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے، یہ بلغم کو قطع کر دیتی ہے، اور حدیث میں یہ آیا کہ جو شخص پابندی سے مسواک کرتا ہے، مسواک کی برکت سے اس کو مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فضیلت ہی
اتنی عظیم ہے کہ ہر مسلمان کو اس پہ مر مٹنا چاہیے اور اس عمل کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسواک کی برکت سے معدہ درست رہتا ہے، نظام ہضم بہتر ہوتا ہے، اور مسواک کی برکتوں کا کیا کہنا۔ ایک موقع پہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے راستے میں جہاد کے موقع پہ کفار کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا۔ اب وہ سارے کفار ڈر کے قلعے کے اندر بند ہو گئے اور اب باہر نہیں نکل رہے۔ وہ باہر نکلیں تو مقابلہ ہو، جنگ ہو، اور پھر معاملہ واضح ہو جائے کہ فتح ہو رہی ہے یا شکست ہو رہی ہے۔ اب وہ باہر آتے نہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام باہر گھیرا تانے بیٹھے ہیں۔ کفار نے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا کہ جاؤ جاسوسی کر کے آؤ۔ اس کے آنے سے پہلے صحابہ کرام اپنے امیر کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ آخر کیا بات ہے، ہم مختلف جنگوں میں گئے اور فتح جلدی ہو جاتی ہے، یہ قلعہ فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ آپس میں مشورہ کیا تو مشورے میں یہ بات سامنے آئی کہ ہم سے رسول پاک علیہ السلام کی ایک سنت میں کمی ہو رہی ہے، اور وہ سنت مسواک ہے۔ سنت مسواک ہے کہ مسواک کرنے میں کمی ہو رہی ہے۔ تو مسلمانوں کے امیر نے سب سے کہا کہ سب مسواک کریں فوری طور پہ۔ مسلمانوں نے درخت کی ٹہنیاں توڑیں اور مسواک بنائی، اور حضرات صحابہ کرام سب ایک ہی وقت میں مسواک کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اللہ کا کرنا کہ وہ جاسوس اسی وقت میں آیا۔ جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ صحابہ کرام سارے کے سارے کسی لکڑی کے ذریعے سے اپنے دانتوں کو مانج رہے ہیں، تیز کر رہے ہیں۔ اب کافر کو کیا پتا کہ سنت کیا ہوتی ہے، مسواک کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ آج مسلمان بہت غصے میں ہیں، اور آج تو انہوں نے تہیہ کیا ہے کہ یہ ہم کو پکڑ کے کچا ہی کھا جائیں گے۔ اس نے یہ خبر جا کے قلعے کے اندر سنائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسواک کے عمل کی برکت سے کفار کے اوپر یہ رعب ڈالا کہ وہ سارے کے سارے قلعہ چھوڑ کے وہاں سے فرار ہو گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ قلعہ فتح کرا دیا۔ اللہ پاک نے وہ قلعہ فتح کرا دیا۔ تو اتنا بڑا قلعہ جو افرادی قوت سے فتح نہ ہو سکا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسواک کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ قلعہ فتح کرا دیا۔ ایسے ہی مستدرک حاکم، یہ ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں کتاب الطہارہ میں 515 نمبر حدیث، اس میں فرمایا کہ وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے، اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے 70 درجے زیادہ ہوتی ہے۔ 70 درجے زیادہ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسواک کیسی ہونی چاہیے؟ تو علماء فرماتے ہیں، کتابوں سے یہ بات ملتی ہے کہ مسواک کم سے کم جو ہیں ابتدا کے اندر ایک بالشت اس کی مقدار ہے لمبائی کی، اور وہ سیدھی ہو، اور اس میں کوئی گٹھا نہ ہو، اور ایک شہادت کی انگلی کے برابر موٹی ہونی چاہیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہند و پاک کے جیت عالم اور محدث کبیر گزرے ہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مسواک کا اہتمام کیا جائے، اور جب ایک وضو مسواک کے ساتھ کر لیا جائے اور وضو برقرار ہو اور دوسری نماز کا وقت آ جائے، تو حضرت نے فرمایا کہ مستحب ہے کہ اگر وضو نہ بھی کریں لیکن مسواک دوبارہ کر لیں، کیونکہ احادیث کے اندر عند کل صلاح کا ذکر آیا ہے کہ مسواک کو ہر نماز کے وقت کرو۔ تو وضو تو برقرار تھا، اب اگلی نماز کے لیے وضو کرنا ضروری تو نہیں تھا، لیکن فرمایا کہ کم سے کم مسواک دوبارہ کر لیں تاکہ اس مستحب کے اوپر عمل ہو جائے۔ اور اگلی بات کہ مسواک کس لکڑی کی ہونی چاہیے، تو حدیث میں طبرانی، معجم طبرانی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کے اندر پیلو کی لکڑی کو استعمال کیا کرتے تھے۔ عام طور پہ ہمارے دیار میں ہند و پاک کے اندر یہ لکڑی کثرت سے ہوتی ہے۔ یہ ایک درخت کی جڑ ہوتی ہے جو عام طور پہ ویرانوں میں یا قبرستانوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور بڑا عجیب و غریب اس کا درخت ہوتا ہے، گنجان قسم کا۔ اس کی جڑ کے اندر سے جو یہ لکڑی نکلتی ہے، اس سے پیلو کی مسواک بنائی جاتی ہے۔ اگلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مسواک کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ یہ بات سنت سے قریب ہے کہ جب مسواک کریں تو مسواک کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑیں، اور انگوٹھا اوپر کی جانب رکھیں لکڑی پہ، اور چھوٹی انگلی وہ نیچے کی جانب سے گھما کے لائیں، اور 3 انگلیاں وہ مسواک کی لکڑی کے اوپر کی جانب پھیلا دیں،
اس طریقے سے مسواک کو پکڑ کے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے اپنے دانتوں میں اوپر سے شروع کیا جائے، یعنی اوپر کے جو دانت ہیں اس کا ظاہری حصہ پہلے دائیں طرف کی داڑھ اور پھر سینٹر اور پھر بائیں جانب جو ہے کی جائے مسواک، اس کو گھسا جائے اور چوڑائی کے اندر مسواک کو گھسا جائے دائیں سے بائیں، اوپر سے نیچے، جیسے لوگ عام طور پہ پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں برش سے اور اوپر نیچے کرتے ہیں، اوپر نیچے کرنا یہ مکروہ ہے، بلکہ دائیں سے بائیں مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ ایسے ہی پھر نیچے کی داڑھوں میں باہر کی جانب سے پہلے دائیں طرف کریں، پھر بیچ میں کریں، پھر بائیں جانب۔ ایسے ہی اندر کی طرف اپنے منہ کو کھول کے اوپر کی داڑھ ہیں پہلے دائیں جانب، پھر بیچ اور پھر بائیں، ایسے ہی پھر نیچے کی جانب دائیں، درمیان اور پھر بائیں، اس طریقے سے مسواک کو کیا جائے۔ اور مسواک کو اپنی زبان کے اوپر گھسنا اور حلق تک لے کے جانا یہ بلغم کو قطع کرنے کے لیے مفید ہے، بلغم کو قطع کرنے کے لیے مفید ہے۔ یہ طریقہ بحر الرائق شرح کنز جو ایک فقہ کی کتاب ہے وہاں سے لکھا گیا۔ اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ مسواک کی سنت مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ فرمایا مسواک کی سنت عورتوں کے لیے بھی ہے، حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ بچے جو ابھی مکلف نہیں ہیں اور چھوٹے ہیں ان کو بھی مسواک کی عادت ڈالی جائے، کیونکہ عادتیں بچپن سے پڑا کرتی ہیں، اور اگر کبھی کسی موقع پہ مسواک بھول گئی یا مسواک کھو گئی یا مسواک میسر نہ آئی تو علماء فرماتے ہیں، بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری کے اندر لکھا کہ شہادت کی دائیں ہاتھ کی انگلی سے مسواک کا عمل سر انجام دیا جائے۔ تو مسواک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل سنت ہے، مستقل سنت ہے۔ دن میں کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا عمل فرمایا۔ تو آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو داخل کریں اور اپنی نمازوں کے ثواب کو بڑھا لیں، اللہ رسول سے اپنی محبت کو بڑھا لیں۔ یعنی ایک شخص مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اور ایک شخص مسواک کے بغیر نماز پڑھتا ہے، دونوں کی نماز میں 1 اور 70 کا فرق آ گیا۔ اب کون شخص ہے جو دنیا کے اندر جو ہیں 1 کو لے اور 70 کو چھوڑ دے؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن آج دین کے معاملات میں لوگ 1 نماز پہ راضی ہو جاتے ہیں اور 70 نمازوں کے ثواب کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ مسواک نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے محبت نصیب فرمائے اور موت تک اس کو حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔